بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ ایک تو فیصلہ ہے جسٹس اطہر من اللہ بینچ کا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے 26ویں یعنی ترمیم سے متعلق 16 جنوری کے لیے سینئر وکلا کو بلا لیا ہے اسسٹنس کے لیے کہ آئین کا آرٹیکل 191A جس میں ترمیم کی گئی اور ایک نیا آرٹیکل شامل کیا گیا جس کے تحت آپ جو آئینی معاملات ہیں یا آئین کی تشریح یا قانون کی تشریح کا کیس صرف کانسٹیٹیوشنل بینچ سن سکتا ہے، تو اس پر انہوں نے معاملہ اٹھایا۔ اس کی مختصر تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا، اور سینئر وکلا نے اس کے حوالے سے جو آج اپنی آراء دی ہیں کہ ہاں ریگولر بینچ یہ کر سکتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اطہر من اللہ بینچ کا آج کا فیصلہ آیا ہے، اور 26ویں ترمیم سے متعلق جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جو آج حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو ایک اہم معاملہ ہے پشاور ہائی کورٹ میں، اور پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی سربراہی میں ایک کیس تھا، اور اس میں جو فیصلہ سامنے آیا اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل یہ دو رکنی بینچ ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے کوہاٹ میں سونے کی کان کنی کے لیے جو کیمیکل کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے، جو کان کنی ہو رہی ہے سونے کی تو اس پر پابندی عائد کر دی ہے کہ کیمیکل استعمال نہیں کرنا کان کنی کے لیے۔ کوہاٹ میں سونے کی کان کنی میں کیمیکل کے استعمال کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر دو رکنی بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار سابق MP امجد خان آفریدی اور کوہاٹ کے دیگر کی جانب سے کیس کی پیروی نعمان محب اللہ کاکا خیل نے کی۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ کوہاٹ میں سونے کی کان کنی کے دوران کیمیکل استعمال کی جاتی ہے جس کے جلانے سے نہ صرف ماحولیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں بلکہ اس کا فضلہ دریائے سندھ میں گرایا جاتا ہے، جس سے پانی بھی آلودہ ہو رہا ہے جبکہ یہ ملحقہ زرعی زمینوں کو بھی خراب کر رہا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ کان کنی کے دوران اس کیمیکل کا استعمال اور اس کی ڈمپنگ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور پودوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور اس کا منفی اثر زرعی زمینوں پر پڑ رہا ہے۔ حکومت اور متعلقہ اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تمام شہریوں کو صاف ماحول فراہم کریں۔ اس کیمیکل کا استعمال انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے، لہٰذا اس کا استعمال غیر قانونی قرار دے کر روکا جائے۔ ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے عدالت صوبائی حکومت اور متعلقہ محکموں کو احکامات جاری کرے تاکہ مستقبل میں بھی ان کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ پشاور ہائی کورٹ نے ابتدائی دلائل سننے کے بعد کان کنی میں کیمیکل کے استعمال پر پابندی عائد کر دی اور اگلی پیشی پر محکمہ معدنیات کے حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کر لیا۔ یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ ماحولیات کی آلودگی سے متعلق جہاں کے پہ کوئی معاملہ ہو عدالتوں کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، چونکہ یہ اس وقت سب سے بڑا یہ بنیادی انسانی حق ہے ہر پاکستانی شہری کا، اور یہ اس وقت سب سے بڑا ایشو بن چکا ہے پوری دنیا میں، جو انوائرمنٹل چینج ہے اور پھر جو سموک کے معاملات ہیں اور باقی اس طرح کے ایشوز ہیں۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو ہمارے معزز جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے اس فیصلے کی میں مختصر تفصیلات پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کل جو ان کی جانب سے جاری کیا گیا 26ویں ترمیم کے حوالے سے، اور پھر جو سینئر وکلا کی جانب سے اس حوالے سے رائے دی گئی ہے اور انہوں نے انڈورس کیا ہے منصور علی شاہ صاحب کے اس موقف کو۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ صاحب نے انکم ٹیکس کے سے متعلق انکم ٹیکس کی دفعہ ہے 121 سب سیکشن A اس کی کانسٹیٹیوشنل اس کی حیثیت دیکھنے کے حوالے سے یہ کیس تھا، اور اس پر اعتراض اٹھایا پٹیشنر نے کہ جناب یہ آپ کیس نہیں سن سکتے، یہ آئینی بینچ کو بھیجا جائے۔ اس پر عدالت نے سوالات اٹھائے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ درخواست گزاروں کے وکیل نے کہا کہ عدالت کا موجودہ ریگولر بینچ ان مقدمات کی سماعت نہیں کر سکتا۔ حکم نامے کے مطابق عدالت کو بتایا گیا کہ انکم ٹیکس کی یہ شکوں کو چیلنج کیا گیا۔ جب یہ پوچھا گیا کہ یہ بینچ ان مقدمات کی سماعت کیوں نہیں کر سکتا تو وکیل نے آئین پاکستان میں 26ویں یعنی ترمیم کے ذریعے شامل کیے گئے آرٹیکل 191A کے احکامات کا حوالہ دیا۔ تو حکم نامہ میں لکھا کہ درخواست گزاروں کے اس اعتراض پہ کہ عدالت کے موجودہ بینچ کو دائرہ اختیار نہیں ہے پر جواب دہندگان جو رسپونڈنٹس ہیں ان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ دائرہ اختیار سے متعلق آرٹیکل 191A کی بنیاد پر اعتراض آئینی طور پر غیر معتبر ہے۔ جو رسپونڈنٹس نے کہا کہ یہ آئین کے اہم خدوخال جیسے عدلیہ کی آزادی اور ریاست کے 3 اداروں کے درمیان اختیارات کی علیحدگی کے خلاف ہے، یہ جو آئین کا آرٹیکل 191A ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم نامہ میں کہ جب یہ پوچھا گیا کہ عدالت کا موجودہ بینچ کس طرح نئے شامل کیے گئے آئین آرٹیکل 191A کی آئینی حیثیت کا فیصلہ کر سکتا ہے تو جواب دہندگان کے وکیل نے موقف اپنایا کہ اعتراض اور اس کی بنیاد موجودہ بینچ کے دائرہ اختیار سے متعلق ہے، اس کا فیصلہ اس بینچ کو کرنا ہوگا۔
منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اپنے موقف کی حمایت میں انہوں نے عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے، تاہم عدالت سمجھتی ہے کہ مقدمے کی مزید سماعت سے پہلے اس اعتراض پر فیصلہ کرنا ہوگا۔ فریقین کے وکلاء کو دلائل کی تیاری اور عدالت کی معاونت کے لیے 16 جنوری تک کے لیے مہلت دی گئی۔ اب یہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 191A جو نیا ایڈ کیا گیا ہے، شامل کیا گیا ہے آئین پاکستان میں 26ویں ترمیم کے ذریعے، اس کی آئینی حیثیت کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک جملہ استعمال ہوا جس میں انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا Constitutionally invalid amendment cannot oust constitutionally valid conferment of jurisdiction on the regular benches، کہ جو کوئی انویلڈ امینڈمنٹ کی گئی ہے، آئینی امینڈمنٹ cannot oust، وہ نکال نہیں سکتی، وہ فارغ نہیں کر سکتی constitutionally valid conferment of jurisdiction، جو آئین نے ایک ویلڈ jurisdiction دی ہے سپریم کورٹ کو، اور جو پہلے سے چلتی آ رہی ہے، جو 1973 کے آئین سے جو اصل آئین ہے اس کے مطابق وہ چلتی آ رہی ہے، اس دائرہ اختیار کو کوئی امینڈمنٹ، انویلڈ امینڈمنٹ ختم نہیں کر سکتی۔ یہ جملہ لکھا منصور علی شاہ صاحب نے۔ اس کے اوپر آج ایک باقاعدہ طور پر آرٹیکل چھپا ہے ایکسپریس ٹرائبون میں، اور حسنات ملک صاحب نے اس کے اوپر مختلف وکلاء کی آراء، اس میں اس فیصلے کے، منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے کے حق میں بھی اور مخالف بھی، دونوں طرف سے بات کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیگل ایکسپرٹس بلیو دیٹ دی ریگولر بینچ ہیز ایفیکٹولی ٹیکن اپ دی ٹاسک آف ایگزامنگ دی ویلیڈیٹی آف 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ حسنات ملک کہتے ہیں کہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، جب میری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا جو ریگولر بینچ ہے وہ بالکل مؤثر طور پر 26ویں ترمیم کی آئینی حیثیت کو دیکھ سکتا ہے۔ پھر آگے دی فاؤنڈیشن آف جوڈیشل ریویو از بیسڈ آن دس ویری پریمائز، کہ جو جوڈیشل ریویو کا کنسیپٹ ہے، امریکہ کے آئین میں تو جوڈیشل ریویو کا ایک بڑا عظیم کنسیپٹ ہے، ہمارے ہاں جوڈیشل ریویو اس طرح نہیں پنپ سکا، لیکن جوڈیشل ریویو کا ایک انٹرنیشنلی کنسیپٹ موجود ہے کہ عدالتی جو ریویو ہے، نظر ثانی ہے حکومتی اور پارلیمنٹ کے معاملات پر، وہ عدالتوں کو اختیار ہر صورت حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو جوڈیشل ریویو کا اختیار حاصل ہے، ون ایکسپرٹ نوٹڈ ریفرنگ ٹو ماربری ورسز میڈیسن ان دا US، جو امریکہ میں جو ایک اہم کیس ہے صدر کے اختیارات سے متعلق تھا، ماربری ورسز میڈیسن، وہ، اور پھر پیر صابر شاہ جو پاکستان کا کیس ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے لیگل ایکسپرٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایفیکٹولی ان کے پاس یہ اختیار ہے۔ مرزا معیز بیگ کہتے ہیں کہ 191A جو ہے کانسٹیٹیوشن میں جو کی گئی ہے، اس سے جو ریگولر بینچ کے اختیارات کو ختم کیا گیا، آؤسٹ کیا گیا ہے، آؤسٹر جو کلوز ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کلوز کے سامنے جو کہ اوریجنل آئین میں ہے۔ یہ ان کی جانب سے تفصیل دی گئی ہے۔ اور وہیں پہ آج جو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی، وہ ایک اہم تقریب تھی خواتین کے پارلیمان اور عدلیہ صنفی برابری کے لیے کچھ نہیں کہہ رہے۔ محسن اختر کیانی صاحب نے آج ایک تقریب سے 26ویں ترمیم کے اوپر بات کی ہے، صنفی برابری کے حوالے سے، جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے اس کے خاتمے اور ایکویلٹی سے متعلق کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے محسن اختر کیانی نے کہا، میں یہاں تقریب میں موجود یونیفارمڈ خواتین کو دیکھ کر خوش ہوں۔ ہم صنفی برابری کو بطور پاکستانی سمجھ نہیں سکے، یہ کانسیپٹ ہمارے رویوں میں شامل ہی نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا، آپ ایک دن اپنی ماں، بیوی، بیٹی اور بہن کے بغیر رہ کر تو دیکھیں، پتہ چلتا ہے کہ ان کے بنا گھر نہیں چل سکتا۔ خواتین کی برابری کی سطح پر اسٹرکچر ریفارمز نہیں کی گئیں۔ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، مختلف قسم کی قانون سازی ہوئی، ملک بھر میں 3300 ججز ہیں اور 40,000 اسٹاف ہے۔ محسن اختر کیانی نے کہا، 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن جو بنا ہے اس میں صرف ایک خاتون ہے۔ کیا وجہ تھی کہ خواتین کو کمیشن میں برابری کی سطح پر نمائندگی نہیں دی گئی؟ آپ جانتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی کل 17 جنوری کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور سینئر جج اس کمیشن کا حصہ ہے۔ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو سینئر موسٹ جج ہے محسن اختر کیانی، اس کو الگ رکھا گیا ہے، اس کو جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں بنایا یحییٰ فریدی صاحب اور ان کے جوڈیشل کمیشن نے۔ تو وہ اس کے اوپر حوالے سے بات کرتے ہیں محسن اختر کیانی کہ 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن جو بنا ہے اس میں صرف ایک خاتون ہے۔ کیا وجہ تھی کہ خواتین کو کمیشن میں برابری کی سطح پر نمائندگی نہیں دی گئی؟ 40 لوگوں کی نامزدگی ہوئی، اس میں زیادہ سے زیادہ 2 خواتین وکلاء ہیں۔
تقریب سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ پارلیمان نے حال ہی میں آئین میں 26ویں ترمیم کی ہے، جس کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، اس میں صرف ایک عورت ہے۔ جسٹس سیکٹر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جو ترمیم لائی گئی اس میں اسپیکر نے ایک خاتون کو نامزد کیا۔ کیا امر مانے تھا کہ خواتین کی بھی جوڈیشل کمیشن میں برابر نمائندگی رکھی جاتی اور نئے ججز کی تقرری کے لیے خواتین کو برابری کی سطح پر نامزد کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہائی کورٹ کے لیے، ہائی کورٹس کے ججز کی تعیناتی کے لیے اگر 50-50 نام آئے تو کوئی 2-3-4 خواتین ہیں، اس کے علاوہ نام ہی نہیں ہے خواتین کے۔ میرا پارلیمان اور عدلیہ سے گلہ ہے کہ آپ صنفی برابری کے لیے خود کچھ نہیں کہہ رہے۔ جب پالیسی سازی میں خواتین ہوں گی ہی نہیں تو صنفی برابری کی کون بات کرے گا؟ دیکھنا ہوگا کہ خواتین کو ڈیوٹی کے دوران اپنے بچوں کی دیکھ بھال کی سہولت ہے۔ آج تک کبھی بچوں کو اپنے دفتر نہیں لے کے آیا، اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں ورکنگ خواتین کو خصوصی الاؤنس دینا چاہیے۔ یہ ان کی جانب سے آج جہاں جوڈیشل کمیشن کے اوپر جو 26ویں ترمیم کے حوالے سے تنقید، وہیں انہوں نے بڑی پازیٹیو جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بات کی ہے۔ واہ کینٹ خودکش حملہ، یہ ریاست کا ایک بڑا اہم کیس ہے۔ واہ کینٹ خودکش حملہ کیس میں جو مرکزی ملزم تھے جن کو سزائے موت ہوئی تھی، راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ نے کی تھی، اطہر من اللہ بینچ نے ان کو بری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے واہ کینٹ خودکش حملہ کیس کے مجرم حمید اللہ کی سزائے موت کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے واہ کینٹ خودکش حملہ کیس کے مجرم کی سزائے موت کے خلاف اپیل کی سماعت کی۔ مجرم حمید اللہ کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ واہ کینٹ واقعے میں ان کے موکل پر غلط الزام لگایا گیا۔ حمید اللہ کو فاٹا سے گرفتار کرنے کا بتایا گیا، جبکہ واقعے کی FIR 20 منٹ بعد ہوئی، وقوعہ کے 20 منٹ بعد ہوئی۔ کیسے ممکن ہے کہ واہ کینٹ واقعہ ہو اور ملزم کو 20 منٹ میں فاٹا سے گرفتار کر لیا جائے؟ اطہر من اللہ نے دوران سماعت ریمارک دیے کہ تفتیش درست نہیں ہوتی، پھر الزام عدالتوں پہ لگایا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے حمید اللہ کی سزائے موت کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے ناقص تفتیش پر رہائی کا فیصلہ دے دیا، جبکہ کیس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ نے واہ کینٹ خودکش حملہ کیس کے مجرم حمید اللہ کی سزائے موت کا فیصلہ دیا تھا۔ 2008 میں واہ کینٹ خودکش حملہ میں ملوث مجرم حمید اللہ کو گرفتار کیا گیا تھا اور پھر ان کو سزائے موت کا فیصلہ دیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ بینچ نے ان کی سزائے موت کو کنفرم کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے پروسیکیوشن کی یہ بہت بڑی ناکامی ہے، پنجاب پروسیکیوشن کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ اتنا بڑا سانحہ تھا خودکش حملہ جو واہ کینٹ ہوا تھا اور اس کا مجرم اس وجہ سے بری ہو گیا کہ پروسیکیوشن کیس کو بہتر انداز میں بنا ہی نہ سکی۔ کیس کو کوئی ایویڈنس اور جو سرکمسٹانسز ہیں، جو ایک فیکٹ دوسرے فیکٹ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، وہ نظر ہی نہیں آیا اس پورے کیس میں۔ یہ اطہر من اللہ صاحب کا کہنا تھا اور اس بنیاد پہ انہوں نے 3 رکنی بینچ نے مجرم کو اس کی اپیل منظور کر لی۔ اب 2008 سے جو گرفتار ہے وہ پہلے ہی 17-18 سال تو زندگی کے جیل میں گزار چکا ہے، تو وہ اگر ٹیکنیکلی بھی بری ہوا ہے تو وہ کافی زیادہ سزا بھگت بھی چکا ہے۔ خیر، یہ پروسیکیوشن کی ناکامی ہے، پروسیکیوشن بری طرح ناکام ہوئی ہے اور یہی سارے کیسز کی جتنے بھی اس طرح کے کیسز ہیں پروسیکیوشن کی ناکامیوں کی وجہ سے اور نالائکیوں کی وجہ سے اس طرح کے معاملات اور جو ذمہ داران ہیں وہ ریلیف لے جاتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔